الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، گزشتہ جمعہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ظلم کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوتا ہے. ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو حکمرانوں کا اپنی رعایا پر ظلم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو بھی نہیں چھوڑتا. اور دوسرا ظلم وہ ہے جو ہم لوگ اپنے ماتحتوں پر، اپنے زیر پرورش، زیر نگرانی رہنے والے لوگوں پر کرتے ہیں. اس ظلم کو بھی ہم لوگوں کو ختم کرنا چاہیے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے، محبت کے ساتھ رہے. جس رشتے میں بھی وہ ہو، اس رشتے میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنے. یہ اسلام کی اہم ترین تعلیم ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک عظیم دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اسی اسلام کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جوڑا ہے، ان کے درمیان تعلق کو پیدا کیا ہے. وہ دنیا میں کہیں پر رہنے والے ہو، کون سی بھی زبان بولنے والے ہو، کسی بھی علاقے سے ان کا تعلق اور رشتہ ہو، لیکن ایمان کی نسبت پر وہ آپس میں بھائی کہلاتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو انما المؤمنون اخوہ کہا ہے کہ ایمان والے یہ سارے کے سارے بھائی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو بیان کیا کہ مسلمان بھائی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. وہ اگر کسی کے اندر خرابی دیکھے تو اس کو دور کرنے والے بنے. تو اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جوڑا ہے، تعلق پیدا کیا ہے. محبت کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ رعایتوں کا سلوک کرنے کا درس اسلام نے دیا ہے. اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہے، جتنے قومیں ہیں، ان کے پاس یہ رشتہ نہیں ہے جو اسلام کے ماننے والوں کے پاس رشتہ ہے. بس کلمہ پڑھ لیے، اسلام کے رشتے میں انسان جڑ جاتا ہے اور پھر ایسا رشتہ مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کے دوسرے رشتوں پر وہ بھاری ہو جاتا ہے. دوسرے تعلقات پر ایمان کی نسبت پر سب سے زیادہ فوقیت اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جو خوبیاں اور جو ان کی صفات کو بیان فرمایا، ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایمان کی نسبت پر محبت کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نسبت پر محبت کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا اور ان 4 چیزوں کو انجام دینے والے، ان 4 چیزوں کو اختیار کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان 4 کاموں کو کر لیا گویا اس کا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا. سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنے والے بنو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی کا تعاون کرنے والے بنو. کسی جگہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولو کہ میں کس نیت سے اپنے پیسے کو خرچ کر رہا ہوں. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہوں یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہوں، تو سب سے پہلی چیز نبی نے فرمایا کہ جہاں دینا ہو وہاں دو تو اس نیت کے ساتھ دو اللہ راضی ہو جائے، اور جہاں نہیں دینا ہے وہ مت دو، اس لیے مت دو اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کو ناراض کرنے کی جگہ خرچ بھی مت کرو۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس سے آپ یہ تقاضا کرے کہ بھائی ہم ناچنے میں، گانے میں، باجے کا انتظام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ نوجوان یہ کہے کہ میرے فلاں دوست کیا برتھ ڈے ہے، یوم پیدائش ہے، سب ساتھی مل کر اس کا برتھ ڈے منا رہے، اس کے لیے پیسے جمع کر رہے تاکہ ہم پٹاخے پھوڑیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اس کے لیے آپ پیسے دو۔ آپ اس وقت پیسے نہیں دے رہے، اس نیت سے نہیں دے رہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، اللہ کی ناراضگی والا، پٹاخے پھوڑنا اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، باجے بجانا اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا میں اس میں پیسے نہیں دوں گا۔ اس وقت اپنے پیسوں کو دینے سے روک لینا صرف اس نیت سے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ نبی نے فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ بندہ دے، کسی ضرورت مند کو دے، چاہے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، یا صدقہ و خیرات ہے ان چیزوں میں خرچ کرے، جہاں پر بھی خرچ کرے، لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے میرے پر فرائض رکھے ہیں، میرے پر ذمہ داری رکھی ہے، مجھے خرچ کرنا ہے، جائز طریقوں پر، جائز حدود میں رہتے ہوئے میں اپنے پیسوں کو خرچ کروں گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس نیت سے اپنے پیسے کو خرچ کرنے والے بنو۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، کہ جو اللہ کے لیے کسی جو دے تو اللہ کے لیے دے، اور جو منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے، اور جو کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف ایمان کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر محبت کرے، اور جو کسی سے بغض رکھے تو بھی ایمان کی نسبت پر بغض رکھے، ذاتی اپنی کوئی دشمنی نہ ہو، اپنی کوئی عداوت نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو، اپنی طرف سے بغض نہ ہو، بس اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ ہم دنیا میں کتنے علماء سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس نسبت پر محبت کرتے، صرف اس نسبت پر کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا ہم اس نسبت پر ان پر محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کرنا اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت نہیں کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں، فلموں میں کام کرنے والے ہیں، شیطان کے طریقوں کو عام کرنے والے ہیں، ان سے آپ نفرت کر رہے، اس لیے کر رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ شیطان کے طریقوں پہ چلنے والوں کو مت چاہو، ان سے محبت مت کرو۔ تو یہ چار چیزیں، چار خوبیاں جس کے اندر پیدا ہوں گی۔ خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، نہ خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، نبی نے فرمایا کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا، وہ کامل اور مکمل ایمان والا بن جائے گا کہ جو ان چیزوں کو اختیار کرنے والا بنے گا۔ یعنی ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تمہارا ساری زندگی کا نظام اللہ کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو خوش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے سے قریب رہنے والا ہوتا ہے، اچھے تعلقات بنا کر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کر وہ ایک دوسرے سے قریبی تعلق بناتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو اس وقت ہماری مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ایمان کی نسبت پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں۔ آج تفریق، انتشار، اختلاف مسلک کی بنیاد پر اور دوسری چیزوں کی بنیاد پر اتنا عام کر دیا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے، سامنے سے گزر رہا لیکن سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشتہ داریاں ہیں لیکن مسلک کی بنیاد پر مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس نبی کے قرآن کو مان رہے ہیں، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان کی عظمت کرنے والے بنو، ایمان والے کی قدر و منزلت کرنے والے بنو، کہ اللہ کے نزدیک ایمان والے کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، اسے محبت کرنے والے بنو۔ اس کے اندر خرابی ہے، کمی ہے، بے دینی ہے، خدا سے وہ دور ہو کر جی رہا ہے، اس کو دور کرنے کی فکر کرو، لیکن اس انسان سے محبت کرو۔ اگر آدمی بیمار سے نفرت کرنے لگ جائے اس کی بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس کی تیمارداری کون کرے گا؟
اس کا علاج معالجہ کون کروائے گا؟ کہ بیماری کی وجہ سے اگر بیمار سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو خرابیوں کی وجہ سے انسان سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ اس کی خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کرنا، اس کو اچھا انسان بنانا، معاشرے کا اچھا فرد بنانا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک تو حدیث آپ نے یہ سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر چیز اللہ کے لیے کرنے والے بنو تو تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جن 7 افراد کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا، بے قرار ہو رہا ہوگا، اس وقت ان 7 لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گا، رجلان تحابان فی اللہ، کہ جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گا کہ میری عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، ان کو لایا جائے، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کو نور کے ممبروں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دنیا میں انسان اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو قائم کرتے تھے، ان میں ذاتی مفاد نہیں تھا، ذاتی غرض نہیں تھی، ذاتی تعلق نہیں تھا، بس وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے، میرے دل میں اس کی محبت ہے، میں ملاقات کرتا ہوں تو ایمان کی نسبت پہ ملاقات کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے نور کے ممبر پر بٹھائے گا کہ جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرنے والے بنیں گے کہ اللہ نے کیا مقام و مرتبہ دیا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا آج اتنا اعزاز کیا جا رہا، اتنا اکرام کیا جا رہا اور جن کا اتنا خیال کیا جا رہا، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں رہتے تھے تو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی رعایتیں کرتے تھے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اسی کے ساتھ جیتے تھے۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے، آج معاشرے سے ختم ہوتے جا رہی، غرض کا انسان بنتے گیا، ہر چیز میں اپنی غرض، کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہے تو بات کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کسی سے کچھ آنا ہے ملنا ہے اس کی چاپلوسی کر رہے، کسی سے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس سے کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشرے میں تھوڑا پیسے والا ہو گیا، اس کے پاس آنا جانا، اس سے ہاتھ ملانا، اس سے مصافحہ کرنا، آدمی اپنا اعزاز سمجھ رہا، لیکن کوئی غریب ہے، نیک ہے، دیندار ہے، اس سے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ خرابی ہے ہمارے معاشرے کی جس کی وجہ سے تفریق ہو رہی۔ اور پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مسلکوں کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن رہے کہ میرے حلقے کا نہیں ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے، میری مسجد کے متحد میں نہیں آتا، میرے پاس نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، لہٰذا وہ مر رہا مرنے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ بیمار ہے ہم اس کی مزاج پرسی نہیں کریں گے، وہ پریشان حال ہے ہم اس کی خیریت دریافت نہیں کریں گے۔ یہ امت کا مزاج بنتے جا رہا۔ اور اسلام نے، نبی نے امت کو ایک تاغے میں پیرویا اور یہ بتایا کہ تم بھائی بھائی ہو، تمہارا رشتہ ایک مسلمان کی نسبت پر، کلمے پڑھنے والے کی نسبت پر تمہارا ایسا ہو گیا جیسے ایک دیوار ہے، اینٹ پر اینٹ رکھنے سے ایک دیوار مضبوط بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال بھی اسی دیوار کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، جسے جسم میں آنکھ درد ہو جائے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، آدمی کو اٹھنے کی قوت نہیں ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، پیر تیار نہیں ہے چلنے کے لیے، ہاتھ تیار نہیں اٹھانے کے لیے، ذہن تیار نہیں ہے سوچنے کے لیے، بس ایک آنکھ میں تکلیف ہے، آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے تو جس طرح ایک عضو جسم کا ایک حصہ آنکھ ہے اس کو تکلیف پہنچی، سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محبت میں، ایک دوسرے سے تعلق میں تمہاری مثال بھی ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے سینے میں بھی درد ہونا چاہیے، تمہیں بھی اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، تمہیں بھی کڑن اور غم ہونا چاہیے کہ فلاں لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، فلاں تکلیف میں مبتلا ہے، میں اپنی ذات سے کیسے اس تکلیف کو دور کرنے والا بنوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا سورہ دہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ حضرات صحابہ کرام بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پریشان حالوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کھانا کھلایا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے، ہم اس یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قدردانی کی جائے یا ہماری تعریف کی جائے۔ سورہ حشر میں صحابہ کے بارے میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کو خود ضرورت ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ سامنے والے کو ترجیح دیتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مہمان اللہ کے نبی کی مجلس میں رات کے وقت آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک رات قیام کرنا ہے، آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں۔ نبی نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا کہ رات کے کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، معلوم کیا جائے۔ ایک صحابی گئے، اللہ کے نبی کے گھروں میں جا کر معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ رات میں کھانے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے فقر کا عالم تھا، سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہے۔ ایک صحابی گئے اور معلوم کر کے آیا کہ آپ کے گھروں میں کسی گھر میں رات کا کھانا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو آج اس کو میری وجہ سے مہمان بنائے، یہ میرا مہمان ہے، کون اس کو اپنے گھر میں مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں، اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ میں نبی کے مہمان کو اپنے گھر لایا ہوں، تم کسی طرح کی کمی نہیں کرنا، جو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ پیش کر دو۔ بیوی نے کہا میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کر کسی طرح سلا دو اور وہ کھانا مہمان کو دے دیں گے۔ چنانچہ اور انہوں نے کہا کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، ہم دونوں چراغ درست کرنے بیٹھ جائیں گے اور مہمان کھانے سے فارغ ہو جائے گا۔ چنانچہ بیوی نے ایسی کیا، کھانا تیار ہوا، مہمان کے سامنے دستر بچھایا گیا، کھانا رکھ دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مہمان خود چاہے گا کہ میزبان بھی کھانے پر بیٹھے، لیکن چراغ بجھا دیا گیا تو میزبان نے معذرت چاہی اور یہ کہا کہ اب کھانا شروع کیجئے، میں چراغ کو درست کر لیتا ہوں۔ اس وقت تک کہ وہ مہمان کھانے سے فارغ نہیں ہوا، یہ صحابی چراغ کو درست کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا کھانا ہو گیا، ادھر چراغ درست ہو گیا۔ صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی نے تعریف کی اور فرمایا کہ تمہارے اس اعزاز میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خود حاجت ہوتی ہے، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ تمہارا مزاج ایسے بننا چاہیے، تم ایسے زندگی گزارنے والے بنو، ایسے تمہارے اندر دوسروں کی ہمدردی، خیرخواہی، دوسروں سے تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، وہ بھی شہیدوں میں کہیں پڑا ہوا ہوں گا یا آخری وقت میں مبتلا ہوں گا، میں اپنے ساتھ ایک پانی کا بوتل یا مشکیزہ لے کر نکلا تاکہ پانی کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو پانی پلا دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو ڈھونڈتا اپنے بھائی کو لوگوں کے درمیان میرا بھائی بھی لیٹا ہوا تھا اور آخری وقت ہے کرا رہا تھا، ان قریب وہ مرنے والا تھا، شہید ہونے والا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں پانی چاہیے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں مجھے پانی چاہیے۔ میں نے پانی مشکیزے میں سے نکالا اور ان کو پلانے کے لیے قریب لے گیا تو بازو ایک اور صحابی پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور چور، ان کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ بھی طلب کر رہے تھے کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ تو یہ جو صحابی جن کو پانی پلانے کے لیے میں آگے بڑھا، میرے بھائی نے کہا کہ پہلے فلاں بازو صحابی جو پڑے ہوئے ہیں تم ان کو پانی پلا دو۔ میں ان کو پلانے کے لیے گیا، جب ان کو پلانے کے لیے گیا تو ان کے بازو میں تیسرے صحابی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی پانی پانی کہہ کر کراہ رہے تھے اور بیچوں میں بے قرار تھے۔ تو دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ تم آگے پلا دو۔ جب میں آگے پلانے کے لیے گیا تو تیسرے نمبر پر جب میں پہنچا تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ میں واپس دوسرے کے پاس آیا تو انہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ اس کے بعد پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بھی جام شہادت نوش کیے، یعنی سارے کے سارے پیاسے چلے گئے، لیکن ان کے اندر ایسی اخوت، ایسی محبت اور ایسا تعلق نبی نے بنا دیا تھا کہ مریں گے ہم پیاسے، لیکن ہم سے پہلے اگر بازو والا پیاسا ہو تو پہلے وہ سیراب ہو جائے۔
وہ پانی پی لے، میں بعد میں پانی پی لوں گا۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق پیدا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے صحابہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا بار، اپنا خاندان، اپنی جائیدادیں، اپنا مال، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر تنے تنہا خالی ہاتھ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جس کو عربی میں مواخات کہتے ہیں، یعنی ایک کو دوسرے کا، ایک مہاجر مکے کے رہنے والی صحابی کو ایک انصاری مدینے کے رہنے والے صحابی کے درمیان یہ کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی سے ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی ربیع یہ دونوں بھائی ہوں گے، اسلامی بھائی۔ یہ صحابی جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کیسا عجیب و غریب مظاہرہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، اللہ کے نبی نے تمہیں اور مجھے بھائی بنایا ہے، لہٰذا یہ میری زمین ہے جس میں میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، آج سے آدھی زمین تمہاری ہے اور آدھی زمین میری ہے، اور میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد تم شادی کر لینا۔ اتنا بڑا ایثار اللہ کے نبی نے جب مواخات، بھائی چارہ قائم کیا تو اتنا مواخات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن وہ صحابہ بھی ایسے نہیں تھے کہ فری میں آ رہا لہذا کیسے بھی استعمال کر لو، نہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں بازار چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے بازار کا راستہ دکھایا، وہ گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت کی، اتنے بڑے مالدار تاجر بنے کہ جن کا مال سونے کے جب انتقال ہوا تو سونے کی بڑی بڑی ان کے پاس بڑے سونے کی جائیدادیں جمع ہو گئی، جس کو تقسیم کیا گیا، مار مار کر سونے کی اینٹوں کو توڑنا پڑا۔ اللہ نے اتنی برکت دے دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام محبت کا سبق دینے والا، ہمدردی کا سبق دینے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں بنے گا جب تک کہ تم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اللہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا میں یہ بتاتا ہوں کہ جب کبھی تم اگر اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرنے والے بنو۔ سلام تمہارے دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم ایک دوسرے کو سلام کرنے والے بنو گے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا رواج عام کرنے والے بنو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوگی۔ یہ بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ کیسے مسلمان مل جل کر رہنے والے بنے، کیسے مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو، کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے والے بنے۔ آج سلام کا معاملہ آ گیا ہے تو سلام ہمارے پاس یہ ہو گیا، مسلک والا ہے تو مسلک والے کو سلام کرنے کے لیے تیار ہے، غیر مسلک والا ہے تو غیر مسلک والے کو سلام نہیں کر رہا، یہ سمجھ رہا کہ ہم اس کو سلام نہیں کریں گے۔ چھوٹا بڑے کو سلام نہیں کر رہا، بڑا یہ سمجھ رہے کہ چھوٹے سلام نہیں کر رہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، طریقہ یہ بتایا گیا کہ چھوٹوں کی ذمہ داری ہے وہ بڑوں کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کر رہا تو ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ نبی سب سے پہلے سلام کرنے والے تھے، نبی آگے بڑھ کر سلام کرتے۔ اگر آپ بڑے ہیں، آپ کو چھوٹا سلام نہیں کرتا، آپ پہل کیجئے، ایک بار پہل کیجئے، دو بار پہل کیجئے، اس چھوٹے کو شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی کہ مجھ سے بڑے ہو کر مجھے سلام کرتے ہیں، لہذا میں سلام کرنے والا بنوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سلام کو عام کرو گے تو تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، ہدیہ دیا کرو گے، لیا کرو گے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو گے، لیا کرو گے، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ گے، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہمدردی، کسی کے پریشانی کو دور کرنے کی کوششیں کرو گے، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے چند ضابطے بتائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی نفرتیں، اتنا بغض اور اتنا کینہ، اتنا حسد آج ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ پل رہا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے، مسجدوں کو آ رہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں دلوں میں۔
کینہ رکھتے ہیں دلوں میں، عداوتیں رکھتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، تعلقات کو ختم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے بس کافی ہے. ہماری ایسی نمازیں گویا کہ ابھی ادھوری اور ناقص ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے نہ بنیں. اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی، جن میں خلاصہ آپ ذہن میں رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کی توہ میں مت رہو، ایک دوسرے کی باتوں کو کان لگا کر مت سنو، ایک دوسرے کا بغض اور حسد اپنے سینے میں مت رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کو توڑنے والے مت بنو. اور یہ سمجھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کو عام کرنے والے بنو. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کی طرح سلام مت کرو، اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، جسم کے اشارے سے. یہ یہودی کرتے تھے. ہمارا ایک کام یہ ہے، ہم اشارہ بھی کریں گے تو زبان بھی ہلائیں گے، السلام علیکم. اگر دور آدمی ہے آپ اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں تم کو سلام کر رہا ہوں، تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ زبان بھی حرکت میں آنا چاہیے. لوگوں کا مزاج بن گیا گاڑی پہ جا رہے بس، بعض تو الٹا ہاتھ دکھا رہے، بائیں ہاتھ سے سلام کرے. اتنے جاہل مسلمان ہو گئے، بائیں ہاتھ سے ہاتھ اٹھا رہے گاڑی. اگر آپ گاڑی چلاتے وقت سلام کرنے کی گنجائش نہیں تو مت کیجیے، ٹھیک ہے. گاڑی چلانے میں اگر آپ پیچھے کی طرف متوجہ ہوں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو مت کیجیے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ بس یوں اٹھا رہے ہاتھ. بھائی اللہ کے بندو سلام کے طریقے سیکھو. اللہ نے کتنے پیارے الفاظ دیے ہیں سلامتی کے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو عام کرنے کے. تو ایک تو اشارہ، خالی اشارہ یہ سلام نہیں ہے. خالی سر ہلا دینا سلام نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دینا سلام نہیں ہے، جب تک کہ آپ زبان سے الفاظ کو ادا نہیں کریں گے. اور بائیں ہاتھ سے اٹھانا یہ تو جاہلوں کا طرز عمل ہے. اور دوسرا یہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، السلام علیکم کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو 10 نیکیاں ملی. دوسرے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو 20 نیکیاں ملی. تیسرے صحابی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو 30 نیکیاں ملی. خالی آپ سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں ملیں گے. یہ تفریق ختم کیجئے کہ میری جماعت کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میری مسجد کا ہے، میرے حلقے کا ہے تو میں سلام کروں گا، نہیں تو سلام نہیں کروں گا. ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پہ جوڑا ہے. محبت کو عام کرے، نفرتوں کو ختم کرے. جب ہم محبت سے جڑیں گے، آپس میں ہمارا تعلق ہوگا، ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان مضبوط ہے، متحد ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.